وزیر اطلاع شبلی فراز نیوز بریفنگ دے رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایجنڈا آئٹمز ڈسکس ہوئے اس میں سب سے پہلے جو مارگلا روڈ پہ جو تجاوزات ہیں، جو obstructions ہیں، ان کو کلیئر کرنے کی کلیئر ہدایت دی، اور وزارت مختلف جو کنسرن وزارتیں تھیں ان سے کہا گیا کہ اس پہ عمل درآمد یقینی بنایا جائے، کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اس کے بعد کابینہ نے سی ڈی اے آرڈیننس 1960 میں ترمیم کی منظوری دی۔ یہ ترامیم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں کو فروغ دینے کے لیے منظور کی گئی۔ اس کے بعد کابینہ نے چھٹی مردم شماری اور ہاؤسنگ سینسس 2017 رپورٹ مشترکہ مفادات کونسل میں کی حتمی منظوری کے لیے پیش کرنے کی اجازت دی۔ کابینہ نے زرعی ترقیاتی بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تنظیم نو کرنے کی بھی منظوری دی، کیونکہ جو ہمارا ایگریکلچر بینک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری زیادہ تر اکانومی ایگری اکانومی ہے، تو اس کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کو آگے لے جانے کے لیے زرعی ترقیاتی بینک کا ایک بڑا اہم کردار ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بینک مذہبی انتظامی طور پہ اور پالیسی کے لحاظ سے جو ہے تو وقت کے تقاضوں کے مطابق ہو، اور اس میں ایک امینڈمنٹ بھی آئی جس میں کہ ایک ایڈیشنل ممبر کو بھی جو کیبنٹ کی ڈسکشن کے بعد طے ہوا، وہ یہ تھا کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی وزارت کی بھی ایک ممبر ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو حکومت پاکستان جو کہ زرعی شعبے میں جو اصلاحات کر رہی ہے، جو پالیسی ہے، اس کی ترجمانی کر سکے، تاکہ جو بورڈ ہے زرعی ترقیاتی بینک کا وہ ایک مکمل طور پہ اس کی جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے جو قرضہ جات ہیں، وہ ان شعبوں میں جائیں جو کہ زرعی پالیسی کی ترجمانی کرے۔ کابینہ کو نیپرا کی سالانہ رپورٹ برائے 19-20 بھی اور پیش کی گئی، اور بجلی صنعت کی جائزہ رپورٹ 2020 بھی پیش کی گئی۔ کابینہ کو آگاہ کیا گیا کہ قابل تجدید توانائی کے فروغ کے لیے کام جاری ہے، توانائی شعبے کے مقابلے کے رجحان کو بڑھایا جائے تاکہ صارفین کو سستی بجلی مہیا ہو سکے۔ توانائی اور تحقیقی اداروں کے درمیان روابط کو مزید مستحکم کر رہا ہے تاکہ توانائی کے شعبے میں جدت لائی جائے۔ پرائم منسٹر صاحب، پاکستان کے جو انرجی کے جو مسائل جو کہ ہمیں ورثے میں ملے وہ اتنے گھمبیر ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس ایشو کو اپنی کابینہ اور اپنی حکومت کی جو سب سے اہم ترین ترجیح ہے اس کو قرار دیا، اور انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات تاکید کی کابینہ کو کے تحت ایگزیکٹو ممبر نیشنل میڈیکل اتھارٹی تعینات کرنے کی منظوری بھی دی۔ کابینہ نے وفاقی میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ آرڈیننس 2020 کے تحت پیمز، وفاقی میڈیکل کمیشن اور اسکول آف ڈینٹسٹری کے بورڈ آف گورنرز پر ممبران تعینات کرنے کی منظوری بھی دی۔ اس کے علاوہ کابینہ نے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تعینات کرنے کی بھی منظوری دی۔ یہ بنیادی طور پر آج کے کابینہ کے فیصلے تھے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ ویسے سر دو سوال ہیں اس میں، ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ کووڈ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس بار اموات زیادہ ہو رہی ہے، کیسز یعنی ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں، رپورٹ کم ہو رہی ہے، لیکن ڈیتھس کی ریشو بڑھ گئی ہے۔ تو جیسے کیبنٹ کا اجلاس بھی انتہائی مختصر لوگوں کے ساتھ تھا، تو اپوزیشن جو ہے وہ انٹیریل یعنی سندھ میں دیکھ لیں، بلوچستان میں وہ جلسے جلوس کرنے جا رہی ہے،
تو اس کے لیے کیا حکومت یعنی وہی برداشت والی پالیسی رکھے گی؟ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے اب تو کافی پھیل چکے ہیں، اور گاؤں محلے میں جو پہلے محفوظ تھے پہلی لہر میں، اب تو وہاں پہ بھی لوگ نہیں بچ سکے۔ دوسرا سوال اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ لازمی بات ہے کہ کیبنٹ کا اجلاس وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نیوز بریفنگ دے رہے تھے، کہا کہ آج کابینہ اجلاس میں ماگلا روڈ پر تجاوزات کلیئر کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں۔ کابینہ نے سی ڈی آرڈیننس میں ترمیم کی منظوری دی گئی۔ آج کی کابینہ میٹنگ معمول سے مختلف تھی۔ شبلی فراز کی جانب سے کہا گیا کابینہ اجلاس میں ایجنڈا آئٹم والے وزیروں نے شرکت کی۔ کچھ مزید خبر بھی ہوں گی بلیٹن کا حصہ، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ نقش ہو جاتے ہیں کچھ نقش جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے آپس میں، یعنی کہ انٹرا پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اس کی 11 پارٹیز ہیں، ان کی بھی مختلف سمتیں ہیں، ان کے اندرونی اور جو انٹر پارٹی ہے پارٹیز ہیں ان میں بھی جو اختلاف ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، بڑے جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ان کی تحریک میں زور پیدا ہو، ان کی تحریک میں صرف مایوسی اور وہ ایک شکست توریخ کا ایک سما ابھر رہا ہے۔ اب ایسے حالات میں اگر مولانا فضل الرحمان کی اپنی پارٹی کے جو مین ان کے لوگ ہیں وہی انہوں نے ایک قسم کی بغاوت کا علم بلند کر دیا ہے، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی جو آگے آنے والی جس تحریک کا وہ ذکر کر رہے ہیں، جس لانگ مارچ کا ذکر کر رہے ہیں، جن استعفوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو ان کو بھی وہی ان کی جو قسمت میں صرف رسوائی اور ہزیمت ہوگی۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک جمہوری حکومت ہے، اس کو غیر جمہوری طریقے سے اگر آپ ہٹانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا ماضی کا ریکارڈ بھی اتنا اچھا نہیں ہے، اور ابھی تو آپ جب آپ کی سیاست جو کہ ایک بند گلی میں داخل ہو گئی ہے، آپ کی سیاست جو کہ بے نقاب ہو گئی ہے، کہ آپ اپنے ذاتی مفادات، اپنی جو کرپشن ہے اس کو چھپانے کے لیے آپ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور اس میں آپ کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ الحق ہے، اور وقت سے پہلے ہی جو ان کی اندرونی غلفشار جو ان کی پارٹی میں پیدا ہوا ہے اور جس طرح سے وہ بے نقاب ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کسی بھی تحریک کے لیے جو اس کا لیڈر ہوتا ہے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو اس کی جو ایک ساکھ ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے۔